کے بغیر. تو جس نے کریٹ کیا, عدم سے وجود میں پوری کائنات کو لایا کہ نہیں لایا, تو وہ انسان کو مرنے کے بعد زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ وہ سائنسدان, اگر ہم کہتے ہیں نا کہ سائنسدان دوبارہ زندہ کریں گے, پھر اس خبر کو ماننا ممکن نہیں تھا, کیونکہ سائنٹیفکلی یہ ممکن نہیں ہے. تو پیغمبر یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ نیوٹن زندہ کرے گا. پیغمبر کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ اس کائنات کو بنایا, تو اس کے لیے زندہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. تو عقل اس کی نفی نہیں کرتی ہے, عقل اس کا اثبات کرتی ہے. عقل کہتی ہے ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, جو فرسٹ ٹائم پیدا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے. بلکہ قرآن تو کہتا ہے کسی چیز کو, قرآن کے الفاظ ہیں, پہلی دفعہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے, دوبارہ پیدا کرنا آسان ہوتا ہے. تو جس نے پہلی دفعہ پیدا کر دیا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو یہ لوگ قیامت میں جب دوبارہ زندہ ہوں گے نا, پھر ان کو پتہ چلے گا, پھر یہ کہیں گے کاش ہم ایمان لے آتے, اللہ کی باتوں پہ, پیغمبروں کی باتوں پہ یقین کر لیتے. اور پھر اللہ کو یہ نہیں کہیں گے کیسے زندہ ہو گئے, بلکہ کہیں گے اللہ ہمارا دماغ خراب تھا, ہمیں سوچنا چاہیے تھا, جس نے پہلی دفعہ پرت کر دیا تو دوبارہ کیوں نہیں کر سکتا. قرآن کی ایک آیت یاد کر لو, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, سورہ طٰہٰ کی آیت. اللہ کہتے ہیں اسی مٹی سے میں نے تمہیں بنایا. لگتا ہے کوئی اس مٹی سے بن سکتا ہے؟ اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. دیکھو میں نے شلجم اگائے, میں نے چقندر اگائے, میں نے بھنڈی لگائی, تو میں نے تو جب بیج ڈالا تو مٹی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا, اسی مٹی سے بھنڈیاں نکلی ہیں. کل پرسوں رات میں نے کھائی ہے, ایسا مزہ آیا گھر کی بھنڈی کے, میں ذائقہ ہی الگ ہے. تھوڑا سا ہم اپنا بھی ٹرک پوری کر لیتے ہیں نا, مجھے شوق ہے نا تھوڑا سا اپنی چیزیں بتانے کا, تو بیان میں اسی لیول سے چلو بھنڈی کا تذکرہ بھی آ گیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو وہ اللہ کیا کرتا ہے, کیسے مٹی کو خربوزے بنا رہا ہے, کیسے مٹی سے تربوز بنا رہا ہے, مٹی سے کریلے, کڑوی سے کڑوی چیز اور میٹھی سے میٹھی چیز. تو اللہ کہتے ہیں اسی انبتکم من الارض نباتا, اسی مٹی سے اگایا ہے میں نے. اگانے کا لفظ استعمال کر رہا ہے, انسان بھی اگا ہے زمین سے, وہی پروسیس ہوا ہے جو پودا بننے کا پروسیس ہوتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں منہا خلقناکم, بھی مرغیوں کے انڈے کا بھی بہت دل چاہ رہا تھا بیان کر دوں, لیکن وہ فٹ نہیں بیٹھ رہا, کہیں فٹ کر دیتا ہوں. ہم نے 4 مرغیاں لی انڈوں والی, پورے سال انڈا دیتی ہیں, ایسا انڈا گیری لگائی ہوئی انہوں نے. جیسی مرغی نے 4 انڈے آ گئے, اگلے دن پھر 4 انڈے, ورنہ مرغی ایسا اتنی اسپیڈ سے انڈے دیتی نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں, یہ کیا ہے یہ؟ تو کیا کیا نسلیں نکال لی ہیں دیکھو ڈاکٹروں نے, اور انڈا بھی سائز میں بڑا انڈا ہے وہ. تو دل چاہ رہا تھا نئی مرغیاں لائے ہوں تو اس کا تذکرہ کروں, اس بہانے تذکرہ الحمدللہ آ گیا اس کا. لیکن وہ اب اللہ کی قدرت بھی, اصل تو اللہ کی قدرت بیان کر رہا تھا نا. مرغی کیا کھاتی ہے؟ دانا اور باجرا. 24 گھنٹے میں اس سے کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ انڈا. اس دانے اور باجرے کو دیکھو اور اس انڈے کو دیکھو, کوئی آپس میں جوڑ نہیں نظر آتا. زردی کو دیکھو, سفیدی کو دیکھو, اس کے چھلکے کو دیکھو, بھائی کیا 24 گھنٹے میں مال تیار ہو رہا ہے یار. وہی باجرا ہم جب کھائیں گے تو حلق سے نیچے نہیں اترے گا. یہی انڈا جب ہاف بوائل کر کے کھاؤ, مزہ نہ آئے پیسے واپس, کتنا پروٹین ملے گا آپ کو. تو میرا رب تو صبح شام اپنے کمالات دکھا رہا ہے. ادھر باجرے سے انڈا بنایا, ادھر انڈے سے چوزا بنایا. وہ چوزا بھی کیسے بنتا ہے یار انڈے سے؟ تو سارے کمالات اس کے نظر آ رہے ہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں منہا خلقناکم, اسی مٹی سے تو بنایا ہے. جب بنتے ہو تو تمہیں یقین نہیں آئے گا کہ دوبارہ مٹی کیسے ہوں گے, لیکن تمہیں میں دکھا دیتا ہوں. وفیہا نعیدکم, دوبارہ مٹی بنا دیتا ہوں. مرتے ہیں تھوڑے دنوں میں کیا ہوتے ہیں؟ مٹی. اللہ کہتے ہیں 2 میری قدرت کے نمونے تم نے دیکھ لیے. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری, دوبارہ واپس ریورس کر کے انسان بنا دوں گا. اس میں کون سی مشکل ہے؟ مٹی سے بننا سمجھ میں آ گیا. اس میں تو نہیں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم مٹی سے اور نطفے سے اور منی سے اور خون سے ہم انسان بن جائیں, بھائی یہ ممکن نہیں ہے. وہاں تو یہ نہیں کہا, کیونکہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو, کہہ رہے ہیں ممکن ہے. پھر جب پیدا ہو گئے تو پیغمبر آ کے بتاتے مر کے دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے, تم کہتے نہیں یہ تو ممکن نہیں ہے, لیکن مان رہے ہو کہ ممکن ہے. کیوں؟ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. تو اللہ کہتے تیسری دفعہ میرے کہنے سے مان لو, جو مٹی سے مٹی کر سکتا ہے وہ دوبارہ مٹی کو انسان کر سکتا ہے. اس میں کون سی پرابلم ہے بھائی؟ تو یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا بڑا جتنا اس کو بے وقوفوں اور احمقوں نے بنا لیا. اور اللہ پر یہ بہت بڑا الزام ہے کہ وہ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا. اللہ کہتے ہیں کیسے انکار کر رہے ہو؟ نحن خلقناکم فلولا تصدقون, سورہ واقعہ کی آیتیں. اللہ کہتے ہیں جو لوگ آخرت کے منکر تھے, جب میں جہنم کی آگ کے پاس لے کے جاؤں گا نا ان کو, تو ان کو میں کیا کہوں گا؟ ہم نے تمہیں بنایا تھا, تم خود بخود نہیں بنے تھے. جب ہم نے تمہیں بنایا تھا فلولا تصدقون, تم نے مانا کیوں نہیں کہ میں دوبارہ بھی بنا سکتا ہوں؟ انکار کیوں کیا تم نے؟ اپنی عقل کو اتنا آگے کیوں لے کر چلے گئے کہ میرے سے بھی آگے لے گئے اپنی عقل کو. اس لیے اللہ نہیں چھوڑے گا میرے بھائی جو آخرت کا منکر ہے. اچھا میرے بھائی یہ جو جن کا نام لیا بہت بڑے بزرگ تھے, سمجھتے ہو؟ گزارش یہ ہے کہ جیب میں تصویر رکھنے سے نماز ہوتی ہے یا نہیں؟ جیب کے اندر چھپی ہوئی ہو تو نماز ہو جائے گی. ڈیجیٹل تصویر تو ویسی ہماری رائے میں تصویر کے حکم میں داخل نہیں ہے, لیکن جو پرنٹڈ تصویر ہوتی ہے وہ بلا ضرورت حرام ہے, ناجائز ہے.
لیکن اگر جیب میں رکھی ہوئی ہے اور چھپی ہوئی ہے تو نماز ہو جائے گی، بال ہے ناجائز یہ عمل، اور اگر ظاہر ہے تو پھر نماز نہیں ہوگی. ہاں ضرورت کی ہو تو ایک الگ بات ہے. آج کل آن لائن ارننگ کا بڑا چرچا ہے، تو کیا ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے ہمارے لیے کمائی حلال ہے؟ بھائی حلال ہے اگر صحیح طریقے سے کر رہے ہو. ڈراپ شپنگ میں جس کی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے، علماء بتاتے رہتے ہیں، قبضے سے پہلے نہیں بیچو، یا آپ کے وکیل کا قبضہ ہو، یا کمیشن ایجنٹ بن کے بیچو، یا بیچو ہی نہیں، بیچنے کا وعدہ کرو، بیچو جب قبضے میں لے لو. یہ اس کا خلاصہ ہے. اس طرح سے کوئی چیز بیچ رہے ہو تو جائز ہے. البتہ فوریکس ٹریڈنگ جائز نہیں ہے، کیونکہ کرنسی کا کرنسی سے یا سونے کا سونے سے تبادلہ ہو رہا ہوتا ہے، اور فزیکلی کوئی چیز ٹرانسفر نہیں ہو رہی ہوتی. مفتی صاحب آخری سوال. میری عمر 20 سال سے، میں گناہوں سے بچنے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہوں. میں اکثر اپنے والدین سے شادی کرنے کا کہتا ہوں، تو ابو کہتے ہیں اپنے پیروں پر صحیح طریقے سے کھڑے ہو جاؤ. تو آپ صحیح طریقے سے ایسے یوں کر کے کھڑے ہو جائیں. ابو بولے دیکھو میں کہاں غلط طریقے سے کھڑا ہوں، اور پیر بھی میرے اپنے، کسی سے وسیم بھائی سے میں نے ادھار نہیں لیے یہ پیر. ایک ویڈیو بنا کے ابو کو بھیج دیں. اچھا میرے بھائی صحیح طریقے سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ، پھر شادی کی بات کرو، جبکہ میرا اپنا ٹائلز اور ماربل کی دکان ہے. ابے میرے بھائی میں نے جب اپنی شادی کی ہے میری تو بہت تھوڑی تنخواہ تھی. آپ کا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہے. اگر میرا ٹائلز اور ماربل کا بزنس ہوتا میں چوتھی شادی پہلے کرتا. میں تو لوگوں کے حالات دیکھ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار. میں بتا رہا تھا نا، میرے بارے میں لوگوں نے مشہور کر دیا کہ میری یوٹیوب سے 1 کروڑ کی ارننگ ہے. تو اگر یہ جھوٹی خبر ہے، کاش یہ خبر میرے کنوارے پن میں جاری ہو جاتی، کیونکہ میرے بہت سے رشتے ارننگ دیکھ کے ریجیکٹ ہوئے ہیں کہ مفتی صاحب دکانیں پکوڑوں کی، دکانیں باتیں کروڑوں کی اور دکانیں پکوڑوں کی. تو ہم سے تو ہماری آمدن کا جو وہ، تو اب اللہ نے مجھے الحمدللہ، میں یہ نہیں کہ کوئی غریب آدمی ہوں، اللہ نے مجھے مالی وسعت دی ہے الحمدللہ. اور یہ جو میرے باہر کے دورے ہوتے ہیں نا، جاپان جا رہے لوگ کہتے ہیں بڑا پیسہ ہے یار، کبھی جاپان جا رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے. کبھی اپنے خرچے پہ ہوتا ہے، زیادہ تر اسپانسر ہوتے ہیں یہ. اور اسپانسر مجھے گھمانے کے لیے نہیں ہوتے، دین کی تبلیغ کے لیے اسپانسر کیا جاتا ہے. اور اسپانسر کا مطلب آنے جانے کا کرایہ وہ لوگ دیتے ہیں جو بیانات کروا رہے ہیں تبلیغ کی نیت سے. باقی جو میں گھوم رہا ہوتا ہوں یہ غریبی ہے. جاپان میں گھومنے کے لیے نہیں گیا تھا، جاپان میں بیانات کے لیے گیا تھا، اور ایک دن میں 2 بیانات ہوئے ہیں. ہاں بیان سے فارغ ہوتے تھے تو گھوم بھی لیتے تھے. تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عیاشیاں کر رہے ہیں جاپان میں، اور یہ کوئی عیاشی ہے؟ ٹرین میں بیٹھے ہوئے کیا عیاشی ہے یار؟ یہ یہاں سے وہاں چلے گا، یہ تو بے وقوفوں کا کام ہے یار. اس کو عیاشی سمجھنا غریبوں والی سوچ ہے. میں صحیح بات، غریبوں والی سوچ، اس کو یہ کیا عیاشی ہے؟ تو میری اچھی آمدن ہے الحمدللہ، غریب نہیں ہوں، لیکن اتنی نہیں کہ کروڑوں کی آمدن ہو. اچھا میں یہ جاپان والی بات مکمل کر دوں کہ لوگ اسپانسر کرتے ہیں اکثر و بیشتر تبلیغ کے لیے، لیکن میرے بیانات کا کوئی پیسہ نہیں ہوتا. اسپانسر میں یہ داخل نہیں ہے کہ میں جا رہا ہوں تو مجھے بیان پہ پیسے ملتے ہیں کہ آپ آئیں گے تو آپ کو اتنے پیسے. کیونکہ بعض خطیبوں کا یہ سیٹ اپ ہے، وہ جب کہیں جاتے ہیں تو ان کو اسپانسر بھی کیا جاتا ہے، پھر ان کے الگ سے پیسے بھی ہوتے ہیں. اس پر میری طرف سے پابندی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بھائی ٹھیک ہے، آپ بلا رہے ہو تو آپ خرچہ دے دو، اگر آپ بیانات رکھوانا چاہتے ہو تبلیغ کی نیت سے میں آ جاؤں گا، بس اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی کوئی کسی اپنی خوشی سے تو کوئی کسی کو بھی گفٹ دے سکتا ہے. وہ تو یہاں بھی لوگ آتے ہیں، کوئی مٹھائی کا ڈبہ لے کر آ رہا ہے، کوئی پیسے لے کر آ رہا ہے، کوئی حلوہ لے کر آ رہا ہے، کوئی چاکلیٹ لے کر آ رہا ہے. وہ تو ایک الگ سی چیز ہے، وہ تو باہر ملک میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن میرا کوئی بھی بیان، جتنے بھی میری تبلیغی سفر ہے سارے فری میں ہیں. بہت زیادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آنے جانے کا خرچہ اور وہاں رہائش کا خرچہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں. وہ بھی خرچے کی صورت میں نہیں، رہائش دے دیتے ہیں. اکثر تو میں گھروں میں ہی رہتا ہوں، ہوٹلوں میں نہیں رہتا میں. ہاں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ میں اپنے خرچے پہ چلا جاتا ہوں، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ تو ایسا ہوتا ہے کہ میں تبلیغ کی ضرورت محسوس کرتا ہوں. وہ جب مجھے بلاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں اگر آپ کرایہ نہیں اٹھا سکتے تو یہ کہ میں خود اپنا کرایہ خرچ کر کے آؤں گا. یعنی یہ جو تبلیغ کے میرے دورے ہیں یہ کوئی پروفیشنل نہیں ہے، جو میرا ارننگ سورس آف انکم نہیں ہے یہ. کیونکہ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید یہ مولانا لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں نا اتنی تبلیغ کے لیے، تو یہ ان کو کوئی یہ دین کی تبلیغ فری میں ہوتی ہے. ایک ہندو نے میرے بیان، جاپان والے بیان میں نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ یہ مسلمانوں کے مذہبی رہنماؤں کو دیکھو کیسے دنیا پرست ہیں، کتنی عیاشی، کبھی جاپان جا رہے ہیں، کبھی آسٹریلیا جا رہے ہیں، کبھی ملیشیا جا رہے ہیں، کبھی تھائی لینڈ جا رہے ہیں، اور ہمارے پنڈت دیکھو. ایک ہندو نے کمنٹس کیے ہوئے تھے ہمارے پنڈت دیکھو. تو میں اس طرح کے ہندوؤں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. مسلمان پوری دنیا میں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں اسلام برحق مذہب ہے، تو لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں اس کی تبلیغ کے لیے، خرچہ اٹھاتے ہیں کہ مسلمان اسکالرز کو بلا کے ہم نے ان سے بیانات کروانے ہیں. اس میں نہ ان کا فائدہ ہوتا ہے دنیا کا، نہ میرا کوئی دنیا کا فائدہ ہوتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ دوسرے مذہبی رہنماؤں کو ان کے مریدین اتنا پروٹوکول دیتے نہیں ہیں. اب جاپان میں جو ہندو ہیں
وہ کبھی یہ نہیں کریں گے کہ انڈیا سے ہندو کو اسپانسر کریں اور دین کی تبلیغ کے لیے بلائیں. وہ اتنا پیسہ خرچ کرنے کا ان کے پاس دل ہی نہیں ہے. یہ دل اور جگر اللہ نے کس کو دیا ہے؟ یہ مسلمانوں کو دیا ہے. تو یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تبھی آپ دیکھو مفتی تقی عثمانی صاحب پوری دنیا جا چکے ہیں. یہ تفریحی سفر تھوڑی ان کے دنیا میں جتنے سفر ہوئے تبلیغ کے سفر ہوئے ہیں. مولانا طارق جمیل پوری دنیا جا چکے ہیں. پوری دنیا کا ایک چپا بھی انہوں نے نہیں چھوڑا ہوگا. تو آپ کیا سمجھتے ہو یہ کیا گھومنے پھرنے گئے تھے؟ یہ تبلیغ کے لیے. تو جن لوگوں نے بلایا لاکھوں روپے خرچ کیے ان لوگوں نے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب پہ بھی میرے پر بھی خرچ کرتے ہیں. تو تبلیغ یہ میرے پہ نہیں ہو رہے, یہ کس پہ ہو رہے ہیں؟ یہ اسلام پہ خرچ ہو رہا ہے. تو کسی اور مذہب کے حاملین میں اتنا جگر ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے مذہب کی تبلیغ پہ اتنے روپے خرچ کریں. یہ مسلمانوں کو اللہ نے جگر دیا ہے اور تھوڑے تھوڑے تاجر بھی ٹھیک ٹھاک خرچہ کر رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بھائی یہ اسلام کے زندہ ہونے کی دلیل ہے کہ مسلم. اس کو میں جب عالم بن رہا تھا تو میں آپ کو بتاؤں مجھے لوگوں نے تانا دیا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک, اور میرا بھی یہی خیال تھا کہ میں مسجد اور گھر کے علاوہ کہیں بھی نہیں جا سکتا. جاپان کا تو میں نے خواب بھی نہیں دیکھا تھا. مجھے کسی نے دوسرے نے کہا کہ آپ اگر عالم بن گئے نا اور علم میں مضبوطی ہوئی تو مفتی صاحب, مجھے وہ وقت تو مفتی صاحب نہیں کہتے تھے لوگ, اس وقت جو بھی مجھے نام سے پکارا, جس نے بھی, جو دوست کا, بھائی کا, جو بھی کہا, اس نے کہا آپ کے پوری دنیا میں سفر ہوں گے. مجھے لگا کہ اس سے بڑا لطیفہ میں نے اس سے پہلے دنیا میں کبھی سنا نہیں کہ میں ملا آدمی, قرآن و سنت جاننے والا, نہ کسی کمپنی میں اس سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ مجھے اچھی جاب مل سکتی ہے. پھر ہم تو روحانی عملیات والوں کے بھی خلاف ہیں, ورنہ مذہبی لوگ وہ روحانیت کے نام پہ ٹھیک ٹھاک نوٹ چھاپتے ہیں. تو ہم نے تو کیا کرنا ہے؟ ہم نے تو مدرسے سے فارغ ہو کے کوئی مسجد سنبھال کے لوگوں کو اللہ اللہ سکھانا ہے, حلال حرام کے مسئلے بتانے. مسئلہ بتانے پہ 5 روپے بھی نہیں ملتے. یہاں جو ہمارے پاس مسائل آتے ہیں نا, لوگ سوال دے کے جاتے ہیں, ایک ایک مسئلے پہ 3 4 دن بعض دفعہ تحقیق پہ لگ جاتے ہیں. جواب لکھا, ٹھپا لگا کے اس کو دیا, اس کا مسئلہ حل ہو گیا. ایسا اتنا بھی نہیں کہ کوئی 5 روپے نکال کے دے دے, اور دینا بھی نہیں ہے. میں کوئی یہ نہیں آر نہیں دلا رہا کہ آپ دینا شروع کر دیں. یہ سارے کام علماء کس میں کر رہے ہوتے ہیں؟ فری میں. تو ہم دیکھ رہے تھے اپنے علماء کو بھی, اپنے اکابر کو بھی. تو ہمارا خیال تھا یہی ہوگا بھائی, دین کی خدمت ہوگی, پیسہ بالکل بھی نہیں آئے گا. ٹریولنگ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کیوں بلائے گا دنیا میں کسی کنٹری میں بھائی؟ تو ہم تو کشتیاں جلا کے آئے تھے. میرے والد صاحب پوری دنیا میں ٹریولنگ کی ہے میرے والد صاحب نے, کیونکہ پاکستان نیوی میں تھے. میں بھی پاکستان نیوی میں جا رہا تھا. نیوی میں جانے سے میرا بڑا مقصد یہ تھا پوری دنیا گھوم سکوں میں. مجھے اتنا شوق تھا دنیا. آرمی کو میں منتخب نہیں کر رہا تھا, میں کس کو منتخب کر رہا تھا؟ نیوی کو. کیونکہ میں جب کارساز سے گزرتا تھا لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. یہ جملہ مجھے بہت اٹریکٹ کرتا تھا. لکھا ہوتا تھا جوائن دا نیوی اینڈ سی دا ورلڈ. پاکستان نیوی جوائن کرو, دنیا دیکھو. میرے والد صاحب تو نیوی میں تھے, دنیا دیکھ چکے تھے. کہاں کہاں میرے والد صاحب نہیں گئے پوری دنیا میں. میرے والد صاحب کہتے تھے چائنا اور آسٹریلیا 2 ایسے ملک ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی پوری دنیا میں گئے میرے والد صاحب. تو میرا بھی بڑا دل چاہتا تھا دنیا دیکھوں میں. لیکن جب میں نے کشتی جلائی, میں نے کہا نیوی میں جانے کا ارادہ کیا کینسل کیا. ڈاک یارڈ میں گیا تھا, وہاں سے بھی ریورس ہو گیا میں. تو میں نے سوچا اب تبلیغ والے آئے, انہوں نے سمجھایا, ہم نے کہا چلو اب مدرسے میں جاتے ہیں. تو مدرسے میں ہمیں 2 چیزوں کا تھا کہ نہ پیسہ کما سکیں گے کبھی بھی زندگی میں, کیونکہ مولوی جو 2 نمبر مولوی ہے نا, پیسہ کماتا ہے روحانی عملیات سے. اس کے علاوہ مولوی کے پاس پیسہ کمانے کا یا تو تجارت سے کمائے گا, تو تجارت کا تو تجربہ چاہیے نا. تجربے کی عمر تو ہماری کہاں لگ گئی؟ مدرسے میں لگ گئی, جو بہترین عمر ہوتی ہے. 18 سال میں آیا تھا میں مدرسے میں. یا آدمی ایجوکیشن کے ذریعے پیسہ کماتا ہے, کوالیفائڈ کوئی انجینئر بنتا ہے, ڈاکٹر بنتا ہے, پھر پیسہ کماتا ہے. تو ہم تو جو علم حاصل کر رہے تھے وہ دین کا علم تھا, اور دین کے علم کے سرٹیفکیٹ, میرا جو سرٹیفکیٹ ہے, کہیں بھی مجھے کسی قسم کی جاب ملنے کا اب تک کوئی چانس بولو ہے ہی نہیں. پاکستان میں عالم کے سرٹیفکیٹ پہ کوئی جاب ہی نہیں ہے. تو ہم تو آئے تھے, اب ہمیں تو سب سے پہلے خطرہ ہوا کمائیں گے کہاں سے, کھائیں گے کہاں سے. گھومنا تو گیا تیل لینے, گھومنا کہاں گیا؟ یہ دنیا گھومیں گے, وہ تو ہمیں پہلے ہی پتا چل گیا کہ اب ہماری دوڑ مسجد مدرسہ. لیکن لوگوں کو حلال حرام بتائیں گے. ہمارے حضرت نے اتنا باطل فرقوں کے خلاف کام کیا, بھائی کوئی باطل اٹھے گا تو اس کے خلاف ہم کام کریں گے. تو اس نیت سے ہم نے علم حاصل کیا. کوئی نیت ہماری دنیا الحمدللہ شامل ہو ہی نہیں سکتی تھی, کیونکہ فیوچر تاریخ تھا دنیا کے لحاظ سے. تو ہمارے حضرت نے ہمیں حوصلہ دلایا, فرمایا ملا کا رزق. پہلا بیان حضرت کا کیا ہوا؟ ملا کا رزق. اللہ نے, حضرت نے فرمایا اللہ پہ اعتماد توکل کر کے کشتیاں جلا کے آؤ, علم حاصل کرو, رزق تمہارے پیچھے بھاگے گا, دوڑے گا, تم آگے آگے, روزی پیچھے پیچھے. فرمایا دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دو, رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں, ٹوٹیں گے. ہم نے یقین کر لیا بھائی ہم تو کس کے لیے آئے ہیں؟ اللہ کے لیے آئے ہیں. حضرت کہہ رہے ہیں رزق کے دروازے کھلیں گے نہیں بلکہ کیا ہوں گے؟ ٹوٹیں گے.
پھر حضرت نے یہ بھی بتایا کہ ٹوٹنے کا مطلب کیا ہے. بنیادی ضرورتیں ساری پوری ہوں گی. یہ نہیں کہ آپ ہوائی جو ہے نا وہ آپ کا اپنا جہاز ہوگا, نا بنیادی ضرورتیں ساری کیا ہوں گی, پوری ہوں گی. تو یہ رزق کا مفہوم ہے. پھر دنیا کی ٹریولنگ کی تو حضرت نے بات ہی نہیں کی نا, وہ حضرت کو تھا کہ کہاں جائیں گے. حضرت تو ہمارے جا چکے تھے دنیا. لیکن تو اب کیا ہوا ہے, جب میں مولانا بنا, میں نے بیانات شروع کیے, تو اب ہمیں سفر پہ مجبور کیا جا رہا ہے. یہ جو جنہوں نے مجھے جاپان بلایا نا, یہ انہوں نے بلایا ہے اصرار کر کر کے, آ جاؤ کائنڈلی. صحیح ہے نا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, پلیز. اتنے فون ارشاد بھائی نے کیے ہیں, اس کے بعد جا کے میں نے ارادہ کیا چلو یار نکلتے ہیں. سمجھتے نہیں ہو بات کو. خرچہ بھی اگلا کر رہا ہے اور ہمارے نخرے دیکھو, ورنہ جاپان کا تو ویزا بہت مشکل سے ملتا ہے. انہوں نے کہا مفتی صاحب ویزا بھیجنا, وہ 100% لگے گا. پہلے تو میں اس لیے نہیں اپلائی کرتا, میں نے کہا ٹائم ضائع ہوگا, ایمبیسی جاؤ آؤ, جب میں نہیں جا رہا. انہوں نے اصرار کیا آؤ 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 اتنا, پھر میں ٹکٹ بھیج رہا ہوں, ویزا میں لگوا کے دے رہا ہوں, آؤ. اتنا اصرار کرنے کے بعد جا کے میں نے اوکے کیا, چلو ٹھیک ہے. یہ اسٹائل مولویوں کے علاوہ کسی مذہبی اسکالر جو مسلم اسکالرز ہیں ان کے علاوہ کسی اور کے پاس یہ اسٹائل بولو نہیں. میں نے کہا چلو اتنا, واقعی میرے دل میں بھی یہی تھا, میرا موڈ نہیں ہو رہا تھا جانے کا. میں نے کہا جائیں گے, ویزا لگوا دیں گے, بعد میں کبھی موقع دیکھیں گے جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, اتنا اصرار کر کر کے بلایا. پھر وہ جو آسٹریلیا گیا ہوں, وہاں سے جو آسٹریلیا جنہوں نے بلایا ہے وہ باقاعدہ جاپان مجھے گھسیٹنے کے لیے آ گئے, میرے ساتھ تمہارا باپ بھی جائے گا آسٹریلیا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو وہ مجھے یاد آیا کہ یار ہم تو سوچتے تھے ملا کی دوڑ کہاں تک, اور ابھی بھی کئی ملک ایسے ہیں جن کو میں نے ڈیلے کیا ہوا ہے, جو مجھے کینیڈا بلا رہے ہیں, 10 سال سے بلا رہے ہیں کینیڈا. نہیں آئی میرا خیال ہے, انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں کینیڈا کی, ہم لفٹ. اب تو میں ان کا میسج نہیں دیکھتا کہ غصے نہ ہو جائیں, وہ صاحب یار کیا کر رہے ہو یار, آپ کو کب سے بلا رہا ہوں میں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں آئے گی بھی نہیں. تو کب سے بلا رہے ہیں کینیڈا, میں نہیں آ رہا, جاؤں گا میں, لیکن جائیں گے یار ابھی ٹائم نہیں ہے. ابھی یو کے کتنے انویٹیشنز آئی ہوئی ہیں, اسٹائل ہی الگ ہے. جائیں گے ابھی ٹائم, سمجھ رہے ہو بات کو, جلدی سے. مزہ آ رہا ہے نا, تھوڑا مزہ آ رہا ہے. شف والی سرکار, اللہ اس کو ہدایت دے, وہ بھی بہت ٹریولنگ کرتا ہے لیکن 2 نمبر طریقے سے, پھونکے لگا کے نا لوگوں کو الو بنایا ہوا, اس کے تو ہوا نکال دی اقرار الحسن نے. موقع خیر. تو اور جو رزق کی بات تھی, تو یہ جو ماربل والی ٹائل سے مجھے یاد آیا, تمہارا ماربل کا بزنس ہے, تم کم بخت ایک شادی بھی نہیں کر رہے. تو ہمارے پاس تو جب میں مدرسے میں لگا ہوں بہت محدود تنخواہ تھی. ہم نے کہا چلو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے, شادی. بہت محدود. ہمارے استاذ نے بول دیا اتنی ملے گی جتنے میں گزارا ہو جائے. تو ہم نے کہا گزارے کے لیے بھی کافی ہے, تو ہم نے فوراً شادی کر لی. بچے بھی ہم نہیں روکتے, بچے بھی ہوئے. پھر ہم نے کہا چلو جہاں ایک ہوئی ہے وہاں, میرا نظریہ بن چکا تھا, میں نے پھر ایک اور کر لی, پھر ایک اور کر لی. تو اللہ نے رزق بھی دیتا چلا گیا, آمدن بھی بڑھتی چلی گئی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو, تو آپ کے سامنے الحمدللہ بیٹھا ہوا ہوں میں. تو اللہ پہ کچھ تھوڑا سا میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا, ہم تو وہ صحیح توکل کرتے نہیں ہیں, ٹوٹا پھوٹا توکل کی نقل ہے, حقیقت میں توکل ہے نہیں, نقل اتاری ہے. تو اس نقل پہ اللہ نے اتنا دے دیا, تو تم بھائی صحیح طرح سے اللہ پہ توکل کر لو. ماربل کا تمہارا, مجھے تو غصہ آ رہا ہے, بندہ ہے کہاں, اس کو لاؤ چمبا پلیٹ کرو اس کو. تیرا ماربل کا بزنس ہے, ظاہر ہے 2 ٹائلیں تو نہیں رکھی ہوئی ہوں گی نا, کچھ دکان, چھوٹی سی بھی دکان میں کچھ نہ کچھ ماربل تو ہوگا نا. وہ لکڑ دا کام والا تو حساب نہیں ہے نا, کہیں پتہ چل رہا ہے. ایک آدمی رشتہ لینے کے لیے گیا نا, لڑکی والوں نے کیا کر رہے ہیں, لکڑیوں کا بزنس ہے. ابے بھائی بتانا کیا بزنس ہے, کھڑکیاں بیچتا ہے, دروازے بیچتا ہے, لکڑیوں کا بزنس. پتا چلا جامع مسجد کے باہر مسواکیں بیچتا ہے. تو ایسا نہ ہو آپ کا ماربل کا بزنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں سے 2 ٹائلیں چرا کے لائے ہیں اور کہیں, ایسا تو نہیں ہوگا نا. تو ایسی صورت میں بہرحال آپ کا اگر ماربل کا بزنس ہے, تو میرا ہوتا تو میں تو پتہ نہیں پہلے ہی جاپان جا چکا ہوتا, اور میری سن 2005 میں اکٹھی 4 شادیاں ہو جاتی. تو میری تو لیٹ اس چکر میں ہوئی ہیں کیونکہ رشتہ دیتا نہیں تھا, اب جا کے چوتھی مکمل ہوئی ہے. اتنے میرے جیسے آدمی کی اتنے عرصے کے بعد جا کے چوتھی ہوئی ہے. حالانکہ کتنی افسوس کی بات ہے نا, جو آدمی اتنی ترغیبیں دے رہا ہے, اب جا کے اس کی چوتھی مکمل ہوئی ہے. تو یہ سارا مسئلہ ہی روکھڑے کا تھا, روکھڑے کا مسئلہ تھا. تو آپ کو تو روکھڑے کا مسئلہ ہی حل ہو گیا, ماربل کا بزنس ہے. تو میں نہیں کہتا کہ آپ کے ابا کو آپ کو روکنے کا حق ہے. ابا روکیں, محبت سے سمجھائیں, نہیں ہوتا تو شادی کر کے بتا دیں کہ ابا جیسے آپ میرے ابا ہیں, اب میں بھی اس کا ابا ہوں. تو پوتوں سے نا ابا کو فطری محبت ہوتی ہے, جب وہ پوتے کو دیکھیں گے نا, دادا کو بڑی محبت ہوتی ہے. یہ بہت اللہ نے پیارا رشتہ بنایا, نانا نانی دادا دادی کا. میری بھی نواسی آتی ہے نا, چھوٹی نواسی ہے, تو میں آپ کو بتاؤں مجھے اپنے بچوں سے جتنی محبت ہے نا, میں اس سے بھی اتنی ہے. بلکہ اس میں ایک مزے کی چیز یہ ہوتی ہے کہ رسپانسبلٹی ہماری نہیں ہے. اپنے بچوں کی تو ٹینشن بھی ہم نے اٹھانی ہے نا, پوتے نواسوں کی ٹینشن آپ کی نہیں ہے, صرف محبت آپ دو ان کو. ٹینشن کون اٹھائے گا, اس کی ماں اور اس کا باپ. یہ ایک الگ سے سہولت اللہ نے دی ہے.
تو जवानी में दादा बनो, जवानी में नाना बनो। समझता नहीं है ना बात को। तो अल्लाह ने बड़ी मोहब्बत रखी है पोते ने, बड़ी रौनक है ये एंटरटेनमेंट का, इससे बेहतर जरिया दुनिया में कोई है नहीं। देखा नहीं दादा दादी नाना नानी कैसे अपने पोते नवासों को, और ये साइंस कितनी तरक्की कर लेना, नेचर चेंज नहीं होती। जापानी औरत आज भी पोते नवासों को तरसती है, मर्द भी तरसता है। नतीजा क्या, गुड़िया लेके घूम रहे होते हैं, फिर वो दादियों की गोद में डॉल पकड़ाई हुई होती है, चाहे वो कितनी बड़ी साइंटिस्ट हो। तो नेचर थोड़ी चेंज होती है, इंसान को औलाद और फिर बुढ़ापे में पोते नवासे चाहिए, चाहे वो डॉक्टर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, इंजीनियर हो, सदर हो, वजीर आजम हो, ये चीजें उसको चाहिए। जैसे रोटी चाहिए ना, अब आप साइंस तरक्की करके इतनी आगे चली गई तो क्या आप रोटी खाना छोड़ दे? रोटी तो चाहिए भाई, वो चाहे बर्गर की शक्ल में हो, चाहे डबल रोटी की शक्ल में हो, गंदम तो चाहिए उसको, अनाज और गल्ला तो चाहिए ना उसको। तो नेचर थोड़ी कभी भी चेंज होगी। तो जैसे भूख के वक्त उसको खाना चाहिए, इसी तरह मेरे भाई उसको एक टाइम के बाद औलाद चाहिए, और जब बूढ़ा हो जाए तो पोते नवासे चाहिए उसको। ये फितरत चेंज नहीं हो सकती। तो जो मार्बल का बिजनेस कर रहा है वो अब्बा को मोहब्बत से समझाए, अब्बा फिर भी ना शादी करने दें तो करके बता दे अब्बा हो गई है। क्या करेंगे अब्बा? चंबे लगाएंगे तो खा लो अब्बा का चंबा। मैंने बताया बेइज्जती सिर्फ उस वक्त तक महसूस होती है जब तक इज्जत हो। जब थोड़े दिनों में इज्जत खत्म हो जाएगी तो बेइज्जती फील होना भी क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ये जुमला याद रखो। रिश्वत देने वाला लेने वाला दोनों जन्म में हम रिश्वत देना नहीं चाहते, मगर हमारे इदारों में अगर रिश्वत काम नहीं होता, जाई अपने जायज हक की वसूली के लिए रिश्वत दे सकते हैं आप, फिर लेने वाले को गुनाह होगा, देने वाले को नहीं होगा। रिश्वत देने की दो सूरतें, किसी का हक दबाने के लिए दी जा रही है, वो तो हराम है। एक है अपना हक लेने के लिए, आपको पता है मैं नहीं दूंगा तो दूसरा वाला दे के मेरा हक मार लेगा, तो अपना हक देने के लेने के लिए रिश्वत देना जायज है। तो गवर्नमेंट यहां मेरे ऐसे बयानात पे फिर ये लोग बोलते हैं ये लोगों को रिश्वतें देने की तरकीब दे रहा हो। भाई आप ऑफिसर को कंट्रोल करो ना कि रिश्वत लिए बगैर इसका काम करे। अपना निजाम ठीक नहीं करते और लोगों पे हलाल के दरवाजे रोक रहे हो आप। मुफ्ती साहब अगर दीनदार उलमा मदारिस के लोग बातिल के खिलाफ हिकमत अमली के बजाय कुछ अफराद की कुर्बानियां देकर हक बुलंद करें तो कम से कम आवाम के सामने हक बातिल वाजे हो जाएगा। देखो कुर्बानियां देने से अगर हक बातिल वाजे हो और चेंजिंग आने का उम्मीद हो तो फिर कुर्बानी देनी चाहिए। लेकिन अगर कुर्बानी देने का नतीजा ये निकले कि 4-6 आदमी जो जरा जोशीले कुछ कर सकते थे वो भी ज़ाया हो जाएंगे और अब ये आवाज़ बिल्कुल ही दब जाएगी, तो फिर ऐसी कुर्बानी देना जायज़ ही नहीं है। जैसे मक्का में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लड़ने पर अल्लाह ने पाबंदी लगाई थी क्योंकि लोग थोड़े थे और कुफर का निज़ाम बहुत मजबूत था। अल्लाह ने जिहाद पर पाबंदी लगा दी, एहतजाज पे पाबंदी लगा दी कि सिर्फ सब्र करो। वजह उसकी है कि अगर वो आवाज़ उठाते तो वो सबको कत्ल कर देना था उन लोगों ने, तो बिल्कुल ही आवाज दब जाती। तो कहा कि बस सब्र करो, मोहब्बत से तबलीग करते रहो। उसका असर यह हुआ मदीना में अल्लाह ने हालात पैदा कर दिए। तो ग्राउंड रियलिटी को देखकर हमें कुर्बानी देने का हुक्म है। ऐसी कुर्बानी देना जो ग्राउंड रियलिटी से मैच नहीं कर रही, ऐसी कुर्बानी को इस्लाम जायज नहीं समझता। मुझे लोग अक्सर कह रहे होते हैं आप फलां के खिलाफ बयान दो, आप फलां के खिलाफ बयान दो। फिर जब मैं नहीं देता तो कहते हैं आप डरते हो। मैं कहता अल्लाह की कसम नहीं डरता। कभी मेरे साथ छांव में आके बैठो, मैं अपनी बहादुरी के कुछ वाकयात इंशाल्लाह आपको सुना दूंगा जो मिंबर पे नहीं सुना सकता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कहा मैं नहीं ना जान से डरता हूं इन चीजों में, हक बयान करने में, ना किसी और चीज से। बड़े दावे नहीं करने चाहिए लेकिन मुझे ऐसा लगता है, शायद मैं झूठ बोल रहा हूं लेकिन अभी तक फील ऐसा हो रहा है। तो मैंने कहा लेकिन आप जो कह रहे हो ना फलां के खिलाफ बयान दो, मैंने बयान दे दिया ना तो होगा ये कि मेरे बयान से होना कुछ भी नहीं है, लेकिन मुझे वो नुकसान होगा कि जो बयान फिर मैं दे सकता हूं उसके भी काबिल नहीं रहूंगा मैं। तो मैं क्यों अपनी जबान को हमेशा के लिए टेप लगा लूं? तो ऐसा काम कुर्बानी वो दो जिसमें आपकी कुर्बानी से फायदा हो मजहब को, लोगों को। जब आपकी कुर्बानी से सिवाय आप कुर्बानी का बकरा बनने के और कुछ भी हासिल नहीं हो रहा तो ऐसी कुर्बानी देना फिर जायज ही नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते हो? देखो कुरान मजीद में अल्लाह ने बयान किया जो मैदान जंग में मुंह मोड़ेगा ना तो उस पर अल्लाह का गजब आएगा। यह कुरान की आयत है सूरह अनफाल की। वमन युवल्लिहिम यौमइदिन दुबुरहु इल्ला मुतहर्रिफन लिक़ितालिन औ मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन फ़क़द बाअ बिग़ज़बिन मिनल्लाह। वो अल्लाह के गजब को लेके लौटेगा। इस आयत की बेस पर पूरी उम्मत का इत्तिफाक है कि मैदान जंग में जब आप उतर गए तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। जान के खौफ से आप भाग नहीं सकते। लेकिन दूसरी तरफ फुक़हा ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अगर आपको यकीन है कि मैं बिल्कुल अकेला हूं और मेरे कुर्बानी देने से सिर्फ मेरे मरने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा तो फिर भागना जायज है, बल्कि वाजिब है, क्योंकि फिर आपके नुकसान से आपकी कौम का नुकसान है। एक मुजाहिद कम हो जाएगा, एक फौजी कम हो जाएगा। ऐसे मौके पे क्या, क्योंकि ये जान बचाने के लिए भागना नहीं है बल्कि अपनी आर्मी को, अपने जो फौज है उसको कमजोर होने से बचाने के लिए भागना है। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? लिहाजा मैदान जंग में कोई अकेला रह गया है ना अगर, और कुरान ने भी इसका जिक्र किया मुतहय्यिज़न इला फ़ियतिन,
کہ اپنے جو لوگ ہیں نا ان کی چھاؤں لینے کے لیے بھاگ رہے اگر تو پھر جائز ہے, کیونکہ پھر اکیلا رہنے میں آپ کتنے لوگوں کا نقصان کر دو گے. ایک اکیلا آدمی 6 آدمیوں کا مقابلہ تھوڑی کر سکتا ہے, تو وہاں بھاگنا ہی ضروری ہے. وہاں کوئی کہ میں اپنی قوم کے لیے قربانی دوں گا, تو کوئی عقل مند کہے گا یہ اس قربانی کا تیری قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, بلکہ قوم کا تجھ پہ جو خرچ ہوا ہے نا تیری شہادت سے وہ سارا خرچہ ضائع ہو جائے گا. قوم بھی یہ چاہے گی بھائی تو بھاگ کے آ جا, تو ایک آدمی 6 سے تھوڑی مقابلہ کرے گا. تو مقابلے میں 2 سے کر سکتا ہے, 3 سے کر سکتا ہے, بہت 4 سے کرے گا. 6 ہو گئے تو اس کا مطلب ان کا کچھ نہیں بگڑے گا, یہ کیا ہو جائے گا شہید. اور قرآن نے بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ دشمن تم سے دگنا ہو تو تم نے لڑنا ہے, اگر دگنے سے بھی زیادہ ہے تو سورہ انفال میں اللہ کہتے ہیں پھر جہاد نہیں ہے. ہاں دفاعی میں تو الگ بات ہے, دفاعی میں تو ہر قیمت پہ لڑنا ہے, کیونکہ وہ تو آپ کو مار رہے ہیں نا. اقدامی جہاد میں اللہ نے کیا کہا, سورہ انفال کی آپ آیتیں پڑھ لیں کہ یکم منکم الف یغلبوا الفین, 1000 کو 2000 پہ غالب کروں گا. اگر 1000 ہو اور وہاں سے 2000 ایک ہیں, پھر اللہ کہتا ہے پھر نہیں لڑنا. پھر کیونکہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے, تو اسباب کے ساتھ دنیا جڑی ہوئی ہے. تو آپ کہہ سکتے جب اسباب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو 1000 بھی 2000 کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھائی وہ اللہ کے لیے نہیں لڑ رہے, وہ دنیا کے لیے لڑ رہے ہیں, اور آپ کس کے لیے لڑ رہے ہو, اللہ کے لیے. تو تقوی کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا, لیکن دنیاوی اسباب بھی اختیار کرنے ہیں. تو ان کے مقابلے میں آپ کی قوت آدھی ہے تو آپ لڑو گے آدھے اسباب سے اور آدھے کس سے, جو اللہ کے نام پہ لڑ رہے ہو تو اس نام کا فائدہ ہوگا. تو خالی اللہ کا نام بھی نہیں ہے کہ ایک آدمی تلوار لے کے چلا گیا 100 سے لڑنے کے لیے کہ میں اللہ کے نام پہ لڑ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی نہیں ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ جب تک 100 ان جیسے نہ ہو آپ لڑ نہیں سکتے, نہ پھر اسلام کا کیا فائدہ. تو قرآن نے بڑی بیلنس بات کر دی کہ آدھے ہو دشمن کے مقابلے میں تو لڑنا پڑے گا. تو یہ صرف دشمن کے مقابلے میں نہیں ہے, ہر جگہ یہ اصول اپلائی ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے زیادہ طاقتور سے پنگا لیں جب کم سے کم آپ میں اور اس میں 50 اور 1 اور 2 کا ریشو. اگر طاقتور آپ سے 20 گنا یا 100 گنا زیادہ طاقتور ہے, آپ کو پتا ہے پنگا لینے کی ابتدا میں کروں گا, اس کے بعد پھر مجھ سے جو پنگا لیا جائے گا تو وہ میں افورڈ, وہی بھینس والا قصہ ہو جائے گا. وہ قصہ کیا ہے, بس سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, بہت ہو گیا بھائی. وہ ایک آدمی کو حکیم صاحب کے پاس ایک آدمی ہے, میری بھینس کا پیٹ خراب ہے. حکیم صاحب نے کہا جلاب آور دوا دو, ایک دفعہ پیٹ بھینس کا صاف ہونا بہت ضروری ہے, جمال گوٹا کھلاؤ اس کو, پاؤڈر بنا کے نا جمال گوٹا, کیونکہ گولیاں تو کھائے گی نہیں, پاؤڈر بناؤ. اب بھینس کا جمال گوٹا آپ کو پتا ہے ایک آدمی کو اگر آدھے جمال گوٹے سے موشن لگتے ہیں تو بھینس کے لیے کم از کم 10 گولیاں چاہیے. تو اس دیہاتی نے کہا کہ بھینس کو یہ پاؤڈر کھلاؤں گا کیسے, وہ تو منہ سے نکال دے گی. حکیم صاحب نے کہا پائپ بھینس کے منہ میں ڈالو اور اس پائپ میں 10 گولیوں کا پاؤڈر بنا کے ڈالو, ادھر سے زور سے پھونک مارو تو وہ سارا جمال گوٹا کہاں چلا جائے گا. قربانی دے رہے ہیں نا, پھونک مارنے کی قربانی. کبھی پھونکو والی سرکار کو بولو یہ والا پھونک لگائیں آپ, تو تبھی پھونکو والی سرکار بھینسوں کو پھونک نہیں رہے, اس کو پتہ ہے لینے کے دینے پڑ سکتے ہیں. اب کیا ہوتا ہے میرے بھائی, تو کیا ہوا, وہ بندہ گیا یہ نسخہ لے کے, اس کے بعد آیا ہی نہیں. حکیم صاحب نے کہا پتہ نہیں عرصہ ہو گیا, بندہ ہی مارکیٹ سے شارٹ ہے. اس کے گھر گئے, دیکھا مرنے کے قریب ہے, ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے. تو حکیم صاحب نے پوچھا کہ تم نے جمال گوٹے کی 10 گولیاں لی تھیں؟ اس نے کہا لی تھی. حکیم نے کہا تم نے اس کا پاؤڈر بنایا تھا؟ اس نے کہا بنایا تھا. حکیم نے کہا بھینس کے منہ میں پائپ رکھا تھا؟ اس نے کہا رکھا تھا. حکیم صاحب نے کہا پاؤڈر پائپ میں ڈالا تھا؟ اس نے کہا ڈالا تھا. حکیم صاحب نے کہا پھونک ماری تھی؟ اس نے کہا پہلے بھینس نے پھونک مار دی تھی. پائپ پہ منہ لگایا جیسے ہی میں نے, تو پھونک پہلے کس نے مار دی؟ بھینس نے. تو موشن لگے ہوئے اور انا للہ ہونے کا ٹائم آ چکا ہے. اس سے پتا چلتا ہے بھائی اپنے سے 10 گنا زیادہ پاور سے پنگا لو, ضرور لو, جب اس پنگے سے قوم کو فائدہ. تو پھر آپ شہید ہو جاؤ, مر جاؤ, قوم کو کیا ہوگا؟ فائدہ. لیکن اگر قوم کو فائدہ نہیں ہو رہا, آپ کو شہید ہونے کے علاوہ کخ بھی حاصل نہیں ہو رہا, تو پھر یہ حماقت مت کرو, ورنہ وہی قصہ ہوگا کہ بھینس نے پہلے پھونک لگا دی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, ایک مولوی صاحب تھے, کہنے لگے میں ابھی فلاں پولیس تھانے والا ایس ایچ او اس کے خلاف ابھی تقریر کرنے لگا ہوں. میں نے کہا نہیں کر, وہ ایسی سزا دے گا نا تجھے. کوئی پولیس والوں کے پاس اتنے اختیارات ہوتے ہیں, کوئی بھی کیس بنا کے ڈال دیا. بہت اچھل رہے تھے میں یوں کروں گا, میں یوں کروں گا. میں نے کہا میرے بھائی تو جو بھی کرے گا نا وہ تقریر نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, تو ممبر پہ تقریر کرے گا اور بگاڑ اس کا کچھ بھی نہیں سکتا ہے, اور وہ تقریر نہیں کرے گا, وہ 2 موبائلیں بھیجے گا اور تمیز سے اٹھا کے آپ کو لاک اپ کر دے گا, اور پھر آپ صفائیاں ہی دیتے رہو گے میں نے یہ کیا میں نے. اور پھر ہوگا یہ کہ آپ کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کر کے آپ کو بھیج دے گا, اور پھر اگلے ہفتہ آپ کا پورا بیان ایس ایچ او کے فضائل پر ہوگا. اور ہوا ایسا لوگوں کے ساتھ, بولے کسی پاورفل کے خلاف, انہوں نے اٹھا کے اس کے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیے اور اپڈیٹ کر کے پورا بیان 180 ڈگری پہ کیا ہو گیا,
چینج ہو گیا. یا تو پھر اتنا تپڑ ہے کہ پھر اس پہ ڈٹے رہو. تو جب اتنا تپڑ نہیں ہے تو وہ کام کرتے کیوں جو افورڈ نہیں کر سکتے؟ اپنی اوقات میں رہو بھائی. ہاں جہاں ٹائم آیا کہ یار قربانی دینے کا قوم کو فائدہ